بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کو بڑھانے میں اور جلتی پر تیل ڈالنے میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی عمران خان کا اپنا ہے۔ اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان فل ٹائم پھڈے باز بچہ بنا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ نہ کھیڈن دیں گے، نہ کھیڈن دیں گے، ہر طرف کہتا ہے اگاں لا دیو۔ ان کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بڑا شوق ہے سول نافرمانی کا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو نواز شریف صاحب کا دور تھا تو اس میں نے کہا تھا بجلی کے بل جلا دو، آپ بھی ساڑھے ایسی فوٹو کاپی اپنے گھر دا ویسے بل جمع کرایا ایسی پلوان نے، ٹھیک ہے، تو بجلی کے بل جلا دو اس طرح کا۔ اور پھر ساتھ شہر رشید جیسے مطلب ماشاءاللہ زبردست کریکٹر جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جلا دو، آگ لگا دو، وہ تقریریں آپ کو یاد ہوں گی۔ اب وہ بالکل اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس سامنے جو خبر ہے جیو نیوز کی، اس کے مطابق اگر یہ ایک بات درست ہے، اور ایسے مجھے لگتا ہے کہ بات درست ہے، اس لیے کہ جو حرکتیں اب تک پی ٹی آئی کر رہی ہے، جو آڈیو لیکس ان کی آ رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جاتی ہے کہ بس اسی کسی صورت بھی کو منی چھڑنی، یہ باقاعدہ طور پر وہ ٹرمپ والا سین بنانا چاہتے ہیں۔ جس طرح ٹرمپ کو نکالا تھا نا، وہ وہاں پر حملہ کر دیا ٹرمپ کے حامیوں نے، پھر وہاں پر پولیس آئی، فوج آئی، انہوں نے جا کر انہوں نے کھچ کے کڈیا، اس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے ڈولی ڈنڈا کر کے کرنا پینا ہے۔ یہ حالات ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے یار، سیدھی گل ہے، اتنے چلو۔ مگر آج ایک جو خبر میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایمرجنسی لگانے کی ایسی وجہ یا بہانہ بنائے کہ ہمیں وقت مل جائے۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہے عمران خان صاحب، یاد رکھیں، یہ وہ شخصیت ہے جو کہتے تھے مجھے تو اللہ نے سارا کچھ دے دیا، مجھے کیا ضرورت ہے وزیر اعظم بننے کی، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کو عہدے کا لالچ تھوڑی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے عمران خان صاحب، اور اب وہ جس طرح سے چمٹے ہوئے ہیں، میں نے لگتا ہے پٹواری جڑا ہوتا نا، پٹواری باقاعدہ طور پہ وہ بھی اس طرح سے اپنے عہدے کے ساتھ نہیں چمٹا ہوتا، کوئی جونیئر کلرک بھی اس طرح سے نہیں چمٹا ہوتا جس طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ چمٹے ہوئے ہیں۔ یار آئینی چرستہ لے ہے، آپ 172 بندے پورے کریں، بہو جی تاڑیاں پوں بارہ لگے رہو، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں پورے کر سکتے تو آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ پرائم منسٹر رہ سکے تو گھر جاؤ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ایک گریسفل راستہ ہے کہ آپ استعفیٰ دینے کا اے پہ آ جائے پاجی استعفیٰ، میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے، گل ختم، آؤ جدہ شوق کر لو، ہیرو بن جو کہ بہو جی کی باری پھر۔ لیکن جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ وہ ایک آڈیو لیک آئی ہے اس کی، اپنا کیا نام ہے ان کا، سرتاج گل صاحبہ، ان کی بھی آڈیو لیک آئی ہے۔ پھر وہ جو وزیر دفاع ہیں آج کل، ان کا نام میں بھول جاتا ہوں اکثر، ان کا نام پرویز خٹک، یس پرویز خٹک صاحب، ان کی بھی ایک آڈیو لیک آئی ہے۔ اب یہ وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے جناب کہ انہوں دے چوکاں چ نکل آو، ٹریفک بلاک کر دیں، رولا پا دو، یہ باقاعدہ سرتاج گل صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اب جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں وہ ظاہر پشتوں میں کہہ رہے ہیں، وہ مجھے اتنا سمجھ نہیں آتا، لیکن سلیم صافی صاحب کے مطابق وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو خبر میرے سامنے ہے اس میں 8 جناب وزیر پہ شامل ہیں اس کچن کیبنٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر کوئی نہ کوئی بہانہ پاوے تو اجلاس کر دے ملتوی، ٹھیک ہے، اور کسی یا کوئی ایسا رولا بناؤ کہ اسپیکر جو ہے نا ووٹنگ جڑی ہے نا وہ گنتی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس اجلاس کے اندر ظاہر ہے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ظاہر اٹارنی جنرل صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب بھی موجود تھے، اسپیکر جو ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی کسی غیر قانونی کام کی ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اس طرف سے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا، اب یہ ساری کی ساری خبر جو ہے وہ ذرائع سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی دباؤ ڈالیں آئینی اداروں کے اوپر کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوئی ہے پوری اپوزیشن کے اوپر۔ یار اندازہ لگائیں۔ اچھا، وہ اس بات پر بات ختم نہیں ہوئی، ساتھ ہی فواد چودھری صاحب جو کہ اب وزیر قانون بن گئے ہیں، ان کے پاس اضافی چارج آ گیا ہے، انہوں نے کمیشن قائم کرنے کی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ہدایت کر دی ہے وزیر قانون بنتے ہی، کہ عالمی سازش ہے اور یہ عمران خان کو ہٹانا، تو پھر جناب وہ ایک کمیشن بنایا جائے اس کی تحقیقات کے لیے، یہ انہوں نے کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کل کا دن ہے ووٹنگ کا، مطلب 24 گھنٹے نے، یا چلیں 36 گھنٹے کر لیں تو 36 گھنٹے کے مہمان ہیں۔ وہ نظام سکا ہوتا تھا، ایک سکا آپ کو پتہ ہے ماشکی نو کہنے نے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہمایوں بادشاہ گزرے ہیں انڈیا پاکستان کے، وہ میرا خیال اس کی بابر صاحب کی اولاد تھے، تو شہنشاہ ہمایوں جو ہے نا اس کو جب شیر شاہ سوری نے واہ توڑی لائی تھی وہ دوڑ لا گیا، اب اس کو پناہ کی ضرورت تھی، تو ایک جگہ کے اوپر ایک جنگل کے اوپر ایک شخص نے اس کی مدد کی، تو اس کا نام تھا سکا،
یعنی وہ مشقی تھا، تو اس کو پھر جب ہمایوں صاحب دوبارہ برسر اقتدار آ گئے، طاقت آ گئی، تو اس وقت انہوں سکے کو نا ایک یعنی کیا کہتے ہیں نظام سکہ ہی کہا جاتا ہے، مجھے ایگزیکٹ نام ان کا یاد نہیں اس وقت، تو وہ ان کو کہا کہ مانگ کیا مانگتا، تو انہوں نے کہا جی ایک دن دی پھر بادشاہی میں دے دیو، تو انہیں جناب بادشاہی دیتی، تو انہیں اپنے نام کا سکہ جاری کرتا سی۔ یہ فواد چودھری صاحب نے بھی نا ایک کمیشن بنا دی جو ہے نا وہ کر دی، اور سکہ چل گیا سی، بعد بھی چلتا رہا، اے پوائنٹ کمیشن نہیں چل رہا، مجھے لگتا ہے یہ 36 گھنٹے میکسیمم ہے میرا خیال ہے۔ لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاجی ہر پسے ہڑبونگ بج جائے، انہوں نے کہا جی ان کے گھروں میں چلے جائیں، ان کے گھروں کے باہر جا کے جو منحرف ہوئے ہیں ان کے گھروں کے باہر جا کے احتجاج کرے، لوگوں کو اس طرح کی ہدایت دے رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اپنی نویں راگنی چھیڑنی شروع کرتی، انہوں نے کہا جناب جڑے ساڑھے 155 بندے نے اور ریزائن کر جان سارے پی ٹی آئی والے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ملک چلاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ الفاظ ہیں وزیر داخلہ کے، جو کہتا ہے کہ میں پاکستان ہمارا ملک ہے، جو قسمیں کھاتا ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا کے تو کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، جب اس کو اپنی وزارت جاتی نظر آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں۔ یار اندازہ لگائیں ان کے اندر سے کس قسم کی وہ چیزیں جو ہیں نا وہ باہر برآمد ہو رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہیں یا آپ وزیر داخلہ نہیں ہیں، یعنی آپ کی حکومت نہیں، تو پھر ملک جیم کر دو۔ یار میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا، فرینکلی میں آپ سے عرض کروں، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب نکالا گیا، یا ذوالفقار علی بھٹو کو پھیل آتا گیا نا باقاعدہ، کبھی پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جناب ملک میں چل رہا ہے، یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ بل جلا دیں، سول نافرمانی شروع کر دیں۔ یار ابھی تو ان کو بس 3.5 سال دا جھوٹا ملیا سارا، یار 3.25 سال دا، اور کیتا بھی انہیں کچھ نہیں ہویا، جھوٹ بولوں تو علاوہ کیتا بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا کہ یار یہ اس قسم کی باتیں، اور آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب، میں نے کہانی چاہ کے نہیں دسی انہوں نے گال، یا ذرائع سے نہیں ہے، آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ آپ سے میں عرض کروں کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلتیں ہیں نا، ان کا جواب تو اب آپ یعنی اشارے ہی ہوتے ہیں، سچی بات ہے۔ کل ارشد شریف صاحب کو ایک انٹرویو انہوں نے دیا عمران خان صاحب نے، اور اس انٹرویو کے اندر باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اپوزیشن کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ یہ میرے پاس سفارشات لے کے آئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جناب اسمبلی توڑ دو، اس کا سامنا کرو یا استعفیٰ دے دو۔ یہ تو میں نے کہا جی کہ آپ نئے الیکشن والی بات جو ہے نا وہ مجھے دل کو لگی۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد وسیم بدامی صاحب نے اپنے پروگرام میں عسکری ذرائع سے ہی یہ خبر جو ہے وہ بریک کی کہ عسکری ذرائع کہتے ہیں کہ بہو جی 80 نہیں گئے ساں، عمران خان صاحب نے بلایا تھا ہمیں، اور بلا کے ہم سے حل پوچھا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی کہ میں یہ طریقے عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں پھر اسمبلیاں توڑ دوں گا، یہ پیغام ان کو دے دیں۔ تو وہ پیغام ہم نے دیا، اور اپوزیشن نے انکار کر دیا، کہ نہیں جی ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس نہیں لیں گے۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ اے آر وائی کے اوپر ہی انٹرویو چلا، اور اے آر وائی کے اوپر ہی عسکری ذرائع نے اسی آڈینس کو سچ بھی بتا دیا۔ مطلب تھاں دے ہوتے باقاعدہ یہ جو ہے نا ان کے جھوٹ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن پائن باز نہیں آ رہے، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ سازش کر رہا ہے۔ اب یہ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیں جو بتانے لگوں میں آپ کو، اور وہ فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا جناب اس عالمی سازش کے لیے کمیشن باقاعدہ طور پہ قائم کرتا جائے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہدایت کر دی ہے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر کیے بغیر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توسیع چاہتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ بھاؤ جی عمران خان صاحب کی وکری رگ ہوتی سر، وہ نویں گل ہی کرن گے۔ اور یہ آرمی چیف جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور عمران خان کیا سوچ رہے ہیں۔ ایڑا پیج سی نا، پہلے ایک پیج، پھر عمران خان کے سر پہ ہاتھ، پھر موڈے تے ہاتھ، پھر لک تے ہاتھ، ہیں جی وہ جناب ہوں پیج پوج لیرو لیر ہویا پیا۔ وہ کھل کے باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالات اس وقت جا رہے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے پائن، انہوں کہتے ہیں ہماری امریکہ کے ساتھ بڑی ٹریڈ ہے۔ یہ جو باقاعدہ طور پہ آرمی چیف صاحب نے جو خطاب کیا ہے ایک تقریب کے اندر، وہاں پر انہوں نے ایک بات کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ڈائلاگ کے راستے کھلے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے جو ابھی ذخائر کے معاملات ہیں ان پر ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے اوپر جو رشیا کا حملہ ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان نس کے رشیا گیا سی،
بات آپ سمجھ رہے, چیزیں کسی اور طرف ہیں, عوامہ دا روح کسی اور پاسے ہے, نیری کسی اور پاسے چل رہی ہے. عمران خان پٹھے پاسے چھال مار کے تو ادھر نیری رکن ٹریا ہے. ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس سے ملک کو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. اور عمران خان نے یہ جو شروع کیا ہے اس کا میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتا ہوں کہ کیوں وہ چاہ رہے ہیں وہ فساد ہو جائے, یا میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ فساد چاہ رہے ہیں وہ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب, آئینی طور پر ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ, یہ بات یاد رکھیے گا, ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا 3:15 بجے کا ٹائم ہے, ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں. کیوں ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام انہوں نے لکھا ایک مطلب استعفیٰ. اب آئین کا آرٹیکل 130 اس کی سب کلاس ہے 8 یعنی 8, وہ کہتی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ گورنر کے نام اپنے ہاتھ سے ہینڈ ریٹن ریزگنیشن دے گا. یہ اس میں 2 خرابیاں ہیں. یہ جو ہے نا اپنا عثمان بزدار کا استعفیٰ, اس میں آئین کی 2 خلاف ورزی ہیں. ایک خلاف ورزی یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے نام ہے, دوسری خلاف ورزی یہ ہے کہ ٹائپڈ ہے, صرف تھلے عثمان نے سائن کیتے نے بہو نے, حالانکہ انہیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے. اردو تو لکھی لے گا, چلو بندے نے انگریزی نہیں بھی آندی ہوتی, حالانکہ انہوں نے LLB کیا ہوا ہے, لیکن LLB اردو سے بھی اندر تھے. بہرحال انہیں نہیں آتا ہوگا, وہ نہ لکھیں انگریزی میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اردو میں لکھ لیں, کوئی ایسی بات نہیں, ہماری قومی زبان ہے. تو وہ یہ 2 خرابیاں آئینی طور پر اس پہ موجود ہیں. تیسری جو بات انہوں نے کی وہ گورنر صاحب, اب گورنر صاحب تسی اندازہ لاؤ نا, یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ گورنر رو کیوں نہیں اس گل دا پتا فرینکلی, یعنی وہ یورپی پارلیمنٹ کے بھی رکن رہے ہیں. انہوں نے جناب فوری طور پہ اسے تے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس پہ انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں ریسیوڈ کر کے نا, اور تاریخ پائی کل دی. اچھا اب انہیں نہیں پتا کہ آئین کا آرٹیکل 130 ہے اور اس کا سب کلاس 8 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کی خلاف ورزی کی. پھر گورنر صاحب نے ایک اور کام کیتا, اجلاس بلا لیا, اور اجلاس بلایا, آج کا دن مقرر کیا تھا جناب اس کے لیے وزیر اعلیٰ کی نومینیشن کے لیے, ووٹنگ کے لیے. اور اس میں جب آپ اس کو بھی اگر آگے جائیں تو پھر اگر آپ دیکھیں تو رولز آف بزنس جو ہیں اس کا پنجاب اسمبلی کے, اس کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ جناب شام 5 بجے سے پہلے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے, اور اس کے بعد اگلے روز شام 6 بجے تک وہ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ اس کا نومینیشن جمع ہوں گے, پھر اعتراضات ہوں گے, پورا شیڈول ہے جو اسپیکر جاری کرے گا. ٹھیک ہے, اب یہ پورے کا پورا ایک پروسیجر ہے جس کو سارے نو بائی پاس کر کے انہوں نے آج اجلاس بلایا تھا. لیکن آج صبح ہوا یہ کہ سیکرٹری اسمبلی جس لیے آیا تو انہوں سمجھ آ گئی کہ وہ استاد جی غلطی ہو گئی ہے, لہٰذا انہوں نے کہا جی آج کا تو صرف شیڈول جاری کرنا ہے, آج تو ہم نے ووٹنگ نہیں آج ہونی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حکومت ہے یہ چونکہ صحافیوں کے بہت زیادہ خلاف ہے, اور آزاد میڈیا ان کو بھاتا ہی نہیں, کسی صورت نہیں بھاتا. پرویز الہی صاحب نے اپنے دور میں صحافیوں کے اوپر کافی, جو پرویز مشرف صاحب نے ظلم تشدد وغیرہ کیا تھا, پرویز الہی صاحب اس میں شریک جرم تھے. بہرحال پرویز الہی صاحب کا ابھی دور شروع نہیں ہوا, تو آج پنجاب اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پہ صحافیوں نے کوٹ پئی پائے. یہ فوٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہے, اس کو آپ ذرا دیکھ لیں. اخلاق باجوہ صاحب ان کا نام ہے, یہ لاہور نیوز کے رپورٹر ہیں اور بڑے سینئر صحافی ہیں. میں نے ان کے ساتھ باقاعدہ رپورٹنگ کی ہوئی, میں ان کو جانتا ہوں, یہ بڑی ایمانداری سے اور انتہائی محنت کے ساتھ کام کرنے والے آدمی ہیں. ان کا گلا کس طرح سے یاسر ہمایوں نے, جو راجہ یاسر ہمایوں ہیں صوبائی وزیر ہیں, انہوں نے کس طریقے سے ان کا گلا پیچھے دبایا, اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ الفاظ چونکہ بند ہے کیونکہ اس دوران بہت ساری جو ہے نا گالم گلوچ بھی ارد گرد کے لوگ جو وہ کر رہے تھے, تو لہٰذا جس نے فوٹیج بھیجی ہے اس نے وہ آواز بند کر دی ہے. تو وہ میں نے اخلاق باجوہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت جڑانا میں بدماشی نہیں ہوں دیا گئے تھے. اچھا ہم بدماشی تو کہہ رہے نہیں رہے, صحافی احتجاج کر رہے تھے. وہ احتجاج کی فوٹیج بھی آپ دیکھ لیں. اس احتجاج میں صحافی کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ نامنظور. ٹھیک ہے, ایک منٹ آپ ذرا چاہے 2 نعرے سن لیں ذرا آپ. نہیں چلے گی, نہیں چلے گی گنڈاگردی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی گنڈاگردی, نہیں چلے گی. وہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب مارشاء اللہ نامنظور. کیوں؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی. اب یہ پرویز الہی کا اور یہ جو محمد خان بھٹی صاحب سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہے, انہوں کا بڑا پرانا شوق ہے کہ صحافیوں نے تن کے رکھو. یہ محمد خان بھٹی صاحب نے پہلے بھی حرکت کی تھی اور پرویز الہی کے خلاف باقاعدہ طور پہ پھر ایک جو ہے نا صحافیوں نے مہم چلائی تھی, پھر ان کو واپس لینا پڑا تھا اپنا وہ قانون بھی جو انہوں نے بنایا تھا. تو اب
بھی یہ محمد خان بھٹی صاحب کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن فائنلی صحافی جیت گئے اور ان کو آج اجلاس میں جانے کی، اسمبلی کے اندر انٹر ہونے کی ایک طرح کی اجازت پریس گیلری تک ملی، لابیز میں جانے کی اجازت ابھی بھی ان کو نہیں ملی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے نا آج اب تک جب میں آپ سے بات کروں یہ چل رہا ہے، اور اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے یعنی کوئی 10 منٹ پہلے شروع ہوا ہے، اور اس میں نعرے بازی بڑی شدید قسم کی چل رہی ہے۔ ابھی اس میں اس کی آؤٹ کم میرے پاس نہیں آئی، جب وہ آئے گی تو پھر میں اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ٹوٹل باتیں اگر جو میں اس کو ساری چیزوں کو سم اپ کروں تو عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اندر مکمل طور پہ فسادات چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت ان سے اقتدار، ان سے یہ کرسی، یہ وزارت عظمیٰ واپس لے لی جائے آئینی طور پر۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ جناب ان کسی طرح نہ پھر کسیٹ کے کر لو جو کٹ سکتے ہوتے، ادر چھوڑنے کے موڈ میں مجھے تو دکھائی نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، یا آپ کے پاس مجھ سے میرے پاس جو اس وقت تک خبریں اس سے زیادہ کو خبریں موجود ہوں، لکھ دیجئے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔